اسلام کے 5 ستون ہیں دوستو۔ پہلا ستون کلمہ شریف کا پڑھنا ہے، دوسرا ستون نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ماہ رمضان شریف کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر مالدار ہیں تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا بھی اسلام کا ستون ہے، اسلام کا ایک رکن ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس پہ حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا، علماء کہیں پدھان حج کر لو، علماء کہیں امیر صاحب حج کر لو، چودھری صاحب حج کر لو، نمبردار حج کر لو، زمیندار حج کر لو۔ جواب دیتے ہیں انجینئر صاحب، جواب دیتے ہیں ماسٹر صاحب، حضرت ابھی تو میری 4 بیٹیاں ہیں، یہ 4 حج ہی ہیں، ان سے فارغ ہو جاؤں گا پھر خانہ کعبے کا حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ تمام کی تمام جو ذہن بسازی کی ہے، اس سب کا میں مطلب کیا ہے کنڈم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے جب حج فرض ہو جائے تو سب سے پہلے حج کرنے کے لیے جاؤ، جب تم پہ حج فرض ہو جائے، ورنہ ہوگا یہ حضور کہتے ہیں جس پہ حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہ کیا اور موت کا نام غالی نہیں ہے اور اس کا انتقال ہو گیا، حضور فرماتے یا تو وہ نصرانی ہو کر کے مرے گا یا وہ یہودی ہو کر کے مرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے تو لوگوں کا جائزہ لیا ہے، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ لوگ اس لیے حج نہیں کرتے کہ 4 لاکھ روپے ختم ہو جائیں گے، پیسہ ختم ہو جائے گا، غریبی آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حضور سے پوچھو، آقا ارشاد فرماتے ہیں عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے غریبی نہیں آتی، عمرہ کرو مالدار ہو جاؤ، حج کرو مالدار ہو جاؤ، آقا کے روزے کی زیارت کرو مالدار ہو جاؤ، صفا مروہ کی سعی کرو مالدار ہو جاؤ، کعبے کا طواف کرو مالدار ہو جاؤ، خانہ کعبے کی زیارت کرو مالدار ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حج اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ میرے آقا فرماتے جب کوئی بندہ مومن یا مومنہ اللہ کے لیے اللہ اکبر کبیرہ حج کرتے ہیں، جب وہ پلٹ کے اپنے وطن کو آتے ہیں، جب وہ حج کر کے واپس ہوتے ہیں، ریٹرن ہوتے ہیں، آقا فرماتے ہیں رجع کا یومی ولدتہ امہ، اللہ اکبر کبیرہ گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیے جاتے ہیں جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حج ہی ہے جو انسان کے گناہوں کو ختم کرنے کا کام کرتا ہے، یہ حج ہی ہے جو انسان کو جنتی بنانے کا کام کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ایک با عمل حاجی قیامت کے دن 200 افراد کو اپنی شفاعت کے ذریعے جنت دلائے گا، وہ ان کا شافع بنے گا، وہ ان کی شفاعت کرے گا۔ غور فرمائے جب ایک حج کرنے والا 200 آدمیوں کو جنت دلا رہا ہے تو خود اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ حج کرنے سے اللہ مرتبے عطا فرماتا ہے، حج کرنے سے اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، اگر ہو سکے تو ہر 5 سال کے بعد حج کو جایا کرو، ہر 5 سال کے بعد عمرے کو جایا کرو، حضور کے روزے پہ جایا کرو، خانہ کعبے کی زیارت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی گفتگو کا جو مقصد ہے وہ حج کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کن کن حضرات کا حج قبول نہیں ہوتا، اس پہ اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور اپنے بیبرز کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ نمبر 1، جو اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہے وہ ایک حج نہیں 100 حج کر لے، اللہ اس کا کوئی بھی حج قبول نہیں کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تیرا باپ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، ماں باپ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے اگر کوئی بیٹا یا بیٹی
سویرے سویرے اٹھے مارننگ میں اور اپنے والدین کا چہرہ محبت سے دیکھے، اللہ ہر نظر کے بدلے اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منور رانا نے کہا تھا اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اور تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی، تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے؟ کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ والدین کا نافرمان اگر خانے کعبے کے صحن میں بھی مرے گا تب بھی وہ جنت کو ترس جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے حضور نے فرمایا نمبر ایک ماں باپ کے ساتھ اللہ اکبر بدسلوکی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، نیکی کر کے احسان کر کے جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا، شراب پینے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور تکبر کی نیت سے اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے پہننے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرات تو آج گفتگو کا مقصد ہے ان حجاج کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حج کے لیے جا چکے ہیں، تو آپ بتائیں اپنے ان حاجیوں کو، حجاج کرام کو، کہ اللہ رب العزت ان کا حج قبول نہیں کرتا ہے۔ کوشش کریں یہ عیب اگر کسی حاجی کے اندر ہو یا کسی حجن صاحبہ کے اندر ہو، فوراً اس سے توبہ کریں، تتکال توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اسی طرح ملاوٹ کرنے والا اس کا بھی حج قبول نہیں ہوتا، دھوکہ دینے والا دکھائے کچھ اور بیچے کچھ اس کا بھی حج قبول نہیں ہوتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب حج کے لیے چلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ساتھیوں نے اس کی قبر تیار کی تو اس کی قبر میں اژدہا آ گیا۔ 3 قبریں تیار کی، تینوں قبروں میں اژدہا آ گیا۔ مدینہ شریف لے گئے، حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے کزن، حضور کے چچا زاد بھائی سے ملاقات ہوئی، اس لشکر کی، اس قافلے کی، حجاج کرام کی۔ انہوں نے اپنے ساتھی کا واقعہ پیش کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں الحمدللہ اس فقیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی زیارت کی ہے اور مسجد عبداللہ بن عباس کی بھی زیارت کی ہے، یہ طائف میں پڑتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک قبر نہیں، 3 قبریں نہیں، اگر پوری روئے زمین کو اس کے لیے تم قبریں بنا لو تب بھی اس کی قبر میں تمہیں اژدہا ملے گا۔ لوگوں نے اسی طرح اژدہا قبر میں موجود تھا اور اسے دفن کر دیا، لیکن ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے حج کیا، وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے، کنٹرول نہ کر سکے، بستی آئے، اللہ اکبر کبیرہ، تمام حاجی واپس آئے، لیکن ایک کی کمی ہے، ایک کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے گھر والوں نے کہا ہمارے بھائی کا کیا ہوا، بی بی نے کہا میرے شوہر کا کیا ہوا، ماں نے کہا میرے بیٹے کا کیا ہوا، باپ نے کہا میرے بیٹے کا کیا ہوا۔ قافلے نے بتایا، حجاج کرام نے بتایا، اس کی بیوی سے حجاج کرام نے کہا آخر تیرے شوہر میں کمی ایسی کون سی تھی کہ اللہ اکبر کبیر راہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ پیغام مصطفیٰ بھی سماعت کرتے چلے۔ حضور فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے حج کرنے گھر سے نکلا اور راہ میں اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک وہ حج ہی میں رہے گا، اللہ اس کی طرف سے ایک فرشتے کو پیدا کر دے گا اور وہ قیامت تک اس کی طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس مرنے والے کو ہر سال حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی بیوی سے پوچھا بتا تیرے شوہر کے اندر آخر کون سی ایسی کمی تھی کہ تیرے شوہر کا راہ میں انتقال ہوا، ہم نے اس کو دفن کیا تو اس
اس کی قبر میں سانپ تھا تو اس کی وائف، اس کی شریک حیات، اس کی زوجہ نے کہا میرا شوہر سب کچھ اعتبار سے ٹھیک تھا، لیکن جو اس کا مشغلہ تھا، ذریعہ معاش تھا، وہ اس میں ملاوٹ کرتا تھا، لکڑی کا بارودہ آٹے میں ملا کر کے بیچا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کی قبر میں اژدہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور فرمائیں، ملاوٹ کر کے حج کو نہ جائیں، توبہ کر لے، جس کا لیا ہے اس کا دے کر کے جائیں، کسی کا اپنے اوپر لے کے اللہ اکبر نہ جائیں، کسی کی بے ایمانی کر کے نہ جائیں، معافی تلافی کر کے جائیں۔ آج ایک بہت بڑی یہ بھی بیماری چلی ہے، حج کو آدمی جاتا تو فون پہ تو معافی نامہ کرتا ہے، واٹس ایپ پہ معافی نامہ ڈالتا ہے، فیس بک پہ معافی نامہ ڈالتا ہے، ان حضرات سے معافی مانگ رہا ہے جن کو وہ پہچانتا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دل دکھایا ہے پڑوسی کا، لیکن معافی نامہ اللہ اکبر شیئر کر رہا ہے فیس بک پہ۔ دل دکھایا ہے باپ کا، معافی مانگ رہا ہے کسی اور سے۔ دل دکھایا ہے بڑے بھائی کا، معافی مانگ رہا ہے کسی اور سے۔ دل دکھایا ہے اللہ اکبر رشتہ داروں کا، معافی غیر رشتہ داروں سے مانگ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کے نافرمان ہے تو ان کو راضی کر کے جائیں۔ ایک نوجوان کے دل میں طلب تھی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کی، وہ ماں کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل گیا۔ ماں نے سویرے کو جب پوچھا تو اس کو بتایا گیا تیرا بیٹا حج کے لیے جا چکا ہے۔ ضعیفہ کو صدمہ پہنچا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا الہ العالمین، میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں چھوڑ دیا ہے، اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ دیکھ نہ لے ماں کو اکیلا چھوڑنا اور ماں کو جدائی میں چھوڑنا کتنی بڑی سزا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ اکبر نافرمانی ہے۔ اس کے تو ہاتھ اٹھے، اس نے تو بد دعا کر دی۔ اب آگے کی بات ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کا بیٹا ایک بستی میں پہنچا، اس کو چور سمجھ کے اللہ اکبر کبیرہ گرفتار کیا، قاضی کے دربار میں پیش کیا۔ دیکھو اللہ اکبر، والدین کا نافرمان اگر حج کو جائے تو کس طرح گرفتار عذاب ہوتا ہے۔ قاضی نے جلاد کو فوری طور پر طلب کیا، جلاد آیا، قاضی نے آرڈر کیا اس کے ہاتھ کاٹ دے، اس کے پیر کاٹ دے۔ اللہ اکبر، جلاد نے قاضی کے حکم کے بموجب اس کے ہاتھ کاٹے، اس کے پیر کاٹ دیے، اس کی آنکھیں نکال لی، اس کی ناک کاٹ دی، اسے مسلح کرنے کی مکمل کوشش کی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر اسے خچر کی ننگی پشت پہ بٹھا کر کے بستی میں گھمایا جا رہا ہے، پھرایا جا رہا ہے، یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ چور کی سزا ہے، یہ چور کی سزا ہے۔ اتنا سننا تھا اس کو جلال آ گیا، ہاتھ تو اس کے بے شک کٹ گئے تھے، پیر تو اس کے بے شک کٹ گئے تھے، ناک تو اس کی بے شک کٹ گئی تھی، کان تو اس کے بے شک کاٹ لیے گئے تھے، لیکن اس نے پھر جلال میں آ کر کے کہا لا تقولوا ذالکا، تم یہ مت کہو یہ چور کی سزا ہے، تم یہ مت کہو ہم نے چور کے پیر کاٹے ہیں، تم یہ کیوں کہتے ہو ہم نے چور کے ہاتھ کاٹے ہیں، تم یہ کیوں بولتے ہو ہم نے چور کے کان کاٹے ہیں، تم یہ کیوں بولتے ہو ہم نے چور کی ناک کاٹی ہے، بل قولوا ھذا جزاء من قصد طواف مکہ بلا اذن امہ، بلکہ یہ کہو ہم نے ایک ماں کے نافرمان کے پیر کاٹے ہیں، ہم نے ایک نافرمان ماں کے نافرمان بیٹے کے ہاتھ کاٹے ہیں، یہ اس کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر اللہ کے گھر کا طواف کرنے گھر سے نکلا ہے۔